الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا إن جاءهم منذر منهم فقال إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وعلمنا ما تختصر منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وريد فعلنا في الخلق الأول فلهم في نفس الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعدى رجالا. سامعین کرام، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہر طرح کی تعلیم پڑھائی تعلیم کے لیے ہے، اس کے ہم سب بندے بات ہو، ضرور ہو، سلام ہو، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ کے آپ کے اصحاب آپ کے ازواج آپ کی ضروریات. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے ہمارے اور پوری کائنات کے لیے اسوہ، آئیت اور نمونہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک عظیم مستحق تھے، جہاں ایک عظیم قائد تھے، جہاں ایک عظیم اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے، جہاں یتیموں، بیواؤں، بےکسوں کی کفالت کرتے تھے، ان کی پریشانیوں کے وقت کام آنے والے تھے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشفق باپ کے حیثیت سے بھی تھے اور ایسے ہی اپنی ازواج مطہرات کے لیے ایک مثالی شوہر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے تعلقات اور امہات المؤمنین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل انتہائی مشفقانہ تھا، مثالی. آج ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھتے تھے اور اس طرح کے اعمال کو انجام دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر بنے. ہم سبوں کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے اگر ہمارے معاملات ٹکرا رہے ہیں، متصادم ہوں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پہلو کو
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے قریب ایک مثالی شوہر تھے، کتاب و سنت کی روشنی میں اجاگر کرنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نمونہ تھے، آئیڈیل تھے۔ جناب عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں پر صحابی، غزوہ ذات السلاسل کے موقع سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، اس دنیا کے اندر آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ذات کون سی، کس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس شخصیت کا نام لیا تھا وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، عائشہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں، کس سے آپ کو سب سے زیادہ انسیت اور محبت اور لگاؤ اور الفت اور عقیدت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ابوہا، عائشہ کے باپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میں ان کو سب سے زیادہ مردوں میں پسند کرتا ہوں۔ پھر صحابی رسول تیسرا سوال کرتے ہیں، پھر ابو بکر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں مردوں میں سب سے زیادہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مردوں کا نام لیا، دیگر مردوں کا شمار کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی عورت جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب درجہ محبت کرتے تھے۔ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، عورتوں کے مسائل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورۃ النساء کے نام سے نازل کیا ہے۔ سورۃ الرجال، مردوں کے حقوق، مردوں کے اعمال، مردوں کے اخلاق، مردوں کے تعامل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نازل نہیں کیا، لیکن عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے نام سے ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ النساء۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے جائز مطالبات، عورتوں کے تعلق سے تعامل کیسا ہونا چاہیے مرد مومن کا، ان کے شوہروں کا، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو اجاگر کیا اس صورت کے اندر۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مختصر بات کہی ہے، اور وہ بات انتہائی مختصر تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ بھاری اور حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین معاملات کیجیے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، عورتوں کے ساتھ بہترین انداز میں زندگی کو گزاریے، زندگی کو بسر کیجیے۔ یہ زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، پیچ و خم آتے ہیں، کہیں اپنوں کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں گاؤں اور کنبہ اور قبیلے والوں کے تعلق سے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، ایسے ہی کہیں اپنی بچوں کے تعلق سے کوئی معاملہ، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے، اور حتیٰ کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور اپنی بیویوں کے تعلق سے جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو ایسے اوقات میں انسان کو قرآن اور سنت کو اسوہ اور آئیڈیلس بننا چاہیے، قرآن اور سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس معاملات میں کیا حکم کیا ہے۔ جیسے کہ زمانۂ جاہلیت کے اندر لوگ عورتوں کو انتہائی ناکارہ تسلیم کرتے تھے، ان کو تلچھی نظروں سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ ایام حیض میں عورتوں کے تعلق سے جو بیجا سلوک، ناروا سلوک ہوتے تھے وہ ہوتے تھے۔ ایام حیض میں عورتوں کے تعلق سے لوگوں کا معاملہ اور تعامل یہاں تک ہوتا تھا کہ ان کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو جائز حقوق کو اجاگر کیا، جائز حقوق کو بتلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شخصیت نے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کے امت مسلمہ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا، ایک نمونہ پیش کیا۔ ہمیں ان خاکوں اور نمونوں کو سمجھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی کہ آپ کے پاس ایک زائد دنیا تھی
لیکن ایک سے زائد بیویوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھنے دیا، اور آپ کی ذات آپ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے تعلق سے کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل بعضنا بعضا فی القسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر لیے تھے باغیاں، اور ان باغیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، کسی بیوی کو کسی بیوی پر کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، سب کے پاس جاتے تھے، اور سب کے خیر خیریت لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی جہاں پر ہوتی تھی وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب گزارتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے ہوئے جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہیں یہ ٹینشن ہوا کہ ایسا رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اپنی زوجیت سے نکال دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے آپ سے دور کر دیں۔ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بالی عائشہ کے لیے ہبا کر رہی ہوں، عائشہ آپ کی بیوی ہے جس طرح سے میں بیوی ہوں، اور عائشہ نوجوان ہے، آپ میری بالی پر میرے یہاں نہ گزارے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ میری بالی میں بھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات گزارا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک عورتوں کے ہاں مساوات کا درس دیتے تھے، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ جن کی باغی ہوتی تھی جب وہ اپنی باغیاں خود دوسروں کے لیے ہبا کرتی تھی تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باغی کو دوسروں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کھانے پینے کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کنت اشرب وانا حائض، کہ میں ایک برتن لیتی تھی اور اس برتن کو اٹھا کر کے پانی پیتی تھی، میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں حیض سے ہوتی تھی، جب میں وہ برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہاں تک ہوتا تھا، آپ کا تعامل یہاں تک ہوتا تھا ہم لوگوں کے قریب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو تلاشتے تھے، برتن کی اس جگہ کو تلاشتے تھے جہاں میں منہ رکھ کر کے پانی پیتی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو اٹھا کر کے اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے پانی کو پیتے تھے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، اور یہ بیان کر رہی ہیں وہ واقعات کی حالت حیض میں لوگ عورتوں کو کراہت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سوتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات نہیں کرتے ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں میرے ساتھ ایک برتن میں کھا لیا کرتے تھے، حالت حیض میں ہوتی تھی ایک برتن بستر بچھاتی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ سوتے تھے، چادر ایک ہوتی تھی، چادر کو اوڑھتے تھے، حتیٰ کہ اگر میرے جسم سے خون کے کچھ قطرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں لگتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لگتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہیں فرماتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اتنے حصے کو دھلتے تھے، جسم کے اتنے حصے کو دھل لیتے تھے، وضو کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، پھر آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سو جایا کرتے تھے، پھر مجھ سے کچھ لگتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر غسل نہیں کرتے تھے، صرف ان جگہوں کو دھلتے تھے۔ یہاں ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے تعلق سے انتہائی مشفق تھے، انتہائی رحمدل تھے، انتہائی نرم تھے، اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جن جن طریقوں سے منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان طریقوں کی بے خبری کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعامل سے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کے امت مسلمہ کے ہونہار لوگوں کو، جوانوں کو اور مشرک شوہروں کو یہ پیغام دیا کہ آپ عورتوں کے ساتھ تعامل کیسا کریں گے، آپ عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تیمم کا مسئلہ ہے، تیمم کے واقع ہونے کا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھی، سفر کے اوقات میں سفر جاری ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹتا ہے اور گر جاتا ہے، اٹھنی اسی ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ میرے سونے کا ہاتھ، میرے یمنی نگینوں کا ہاتھ غائب ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی روک دیتے ہیں، اور وہاں جس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، لیسوا ماہم ماہم ولیسوا علی ماہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جس وقت کا منظر پس منظر تھا کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں صحابہ کرام کے پاس بھی وافر مقدار میں پانی نہیں تھا، پانی تھا ہی نہیں، جو پانی تھا سفر میں لے کر کے نکلے تھے، پی ہوئی کرتے ختم کر چکے تھے، اور جس مقام
آپ نے پڑا ڈالا تھا وہاں بھی کوئی چشمہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کو پانی کی ضرورت پڑے تو اس چشمے سے پانی لے کر کے اپنے آپ کو سیراب کر دیا کرے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار تھی. وہ گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب میں ان لوگوں نے اپنی عرضی کو داخل مقدمہ پیش کیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی عائشہ یہ کیا سلوک کر رہی ہے, سارے لوگوں کو اس نے پریشان کر دیا ہے. ایسے لوگوں پر انہوں نے ایسے جگہوں پر انہوں نے رکنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا جہاں پانی ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی چشمہ ہے کہ لوگ سیراب ہو چکے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھ کر کے سوئے ہوتے ہیں, تھکے ہیں, سفر کی تھکان ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. وہ بیان کرتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے والد محترم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے وعاتبنی تو انہوں نے میری سخت سرزنش کی, مجھے ڈانٹا, مجھے ڈپٹا, حتیٰ کہ میرے والد محترم نے میرے پہلو میں کچوٹے لگائے, لیکن میں اپنے والد کی سخت باتوں کو سنتی رہی, اپنے والد محترم کی ڈانٹ ڈپٹ کو سنتی رہی. اور میرے والد جو اپنی چھڑی سے میرے پہلو میں کچوٹے لگا رہے تھے میں اس چیز کو بھی برداشت کرتی رہی, لیکن میں اس چیز کو گوارا نہ کر سکی کہ میں اپنے جسم کو حرکت دوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, آپ کی نیند میں خلل پڑے. میں کچھ نہیں بولی, میں خاموش رہی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے میرے والد محترم کے ساتھ چلے گئے. اتنے میں صبح ہوتی ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی کا عالم یہ ہے, ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہے, لوگوں کو وضو کے لیے پانی چاہیے, فجر کا وقت ہے, قضائے حاجت ہے, دیگر ضروریات ہے, اسے نمٹنے کے لیے پانی چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں پانی تھا نہیں, سب کے سب لوگ پریشان تھے, ہاہاکار مچی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت التیمم کا نزول ہوتا ہے. جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے ایک ممبر تھے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تم فکر مت کرو, تمہاری شخصیت تو بڑی نمایاں ہے, تمہارا خاندان بڑا نمایاں ہے, یہ پہلی وہ بات نہیں ہے جو تمہارے اور جب تمہارے خاندان کے تعلق سے نازل ہو رہی ہے, یہ پہلی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے تیمم کو نازل کیا اور تیمم آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے بھی حالات ہوتے ہیں, ایسے حالات کے جہاں پانی نہ ملے, چاہے وہ آدمی جنوبی ہو یا ناپاک ہو, کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو, ایسی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مٹی سے تیمم کرنا یہ جائز اور درست ہے. لیکن کب؟ جب پانی نہ مل سکے, پانی نہ ملنے کی صورت میں آدمی بیوی کے پاس سے آ رہا ہو, وہاں گیا, سب کچھ کیا, پانی نہیں ہے, تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے, تیمم کر کے دیگر عبادتیں بھی کر سکتا ہے, تیمم کر کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. لیکن جب پانی مل جائے تو پھر اس کے بعد وہ غسل کرے گا اور دیگر عبادات جو اس نے حالت ناپاکی میں تیمم کر کے کر لیا تھا اس کا اعادہ نہیں ہے, اور باقی دیگر اعمال کو پھر وضو یا غسل کرنے کے بعد وہ انجام دے گا. یہاں تک شریعت نے آسانی رکھی ہے. وہ ایک اہم موڑ پر اللہ رب العالمین نے آیت التیمم کو نازل کیا, جس موقع کو, جس مناسبت کو, جس مرحلے کو, جس منظر و پس منظر کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آیت التیمم نازل ہوئی, لوگوں نے یہ تیمم کیا, نمازیں پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب میں نے اونٹ کو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اونٹ اسی پر بیٹھا ہوا ہے. سارے کرام راتوں رات پریشان ہوئے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کا علم معلوم تھا. یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کا علم معلوم ہوتا تو نہ خود پریشان ہوتے, نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرتے, اور آپ کو یہ معلوم ضرور ہوتا کہ ہاتھ یہاں ہے, اپنے ہاتھ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اٹھا کے انہیں عطا کرتے اور اپنے سفر کو جاری کرتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کا علم نہیں معلوم تھا. یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی چہرتی بیویوں کے نام پر بھی سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے. یہ بیوی سے کمال الفت, کمال محبت, کمال عقیدت, حسن معاشرت اور یک گونا وحدت اور ایکانگت کی عظیم دلیل ہے. ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کو بلاتے تھے, ہمارے معاشرے کا معاملہ
بیویوں کے بلانے کے تعلق سے، اگر شوہر شریر قسم کا ہے تو بیوی کو بلاتے ہوئے ٹیڑھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، بیوی کو جب بلاتا ہے تو بلاتے وقت ایک آدھ گالیوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے، یہ گندی حرکت ہے، یہ بھونڈی حرکت ہے۔ ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے تھے اپنی بیویوں کو تو کیا کہتے تھے؟ اچھے ناموں سے آپ اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے، پیار سے بلاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن یا عائشہ، عائشہ نہیں، اے عائش، اے زندگی بسر کرنے والی، اے زندگی گزارنے والی۔ اور عائش یہ بہترین معنی پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو بلایا اور کیا کہا؟ اے عائش تم یہاں آؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل ہے جو آپ پر سلام پڑھ رہے ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، جبریل کے سلام کا میں نے جواب دیا، جبریل پر بھی سلامتی ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، اللہ رب العالمین کی برکتیں ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو چیزیں سمجھتے ہیں، جو چیزیں محسوس کرتے ہیں، میرے یہاں نہ وہ سمجھ ہے اور نہ میں اتنی چیزیں محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے، کسی بھی طرح کا غسل ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی بیویوں کے ساتھ ایک برتن میں پانی ہو ایڑک کر کے دونوں غسل کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتی تھی، اور مگ ایک ہوتا تھا، پیالہ ایک ہوتا تھا، برتن اور ٹب ایک ہوتا تھا یا بالٹی ایک ہوتی تھی، اس میں پانی ہوتا تھا۔ میں جب برتن سے پانی لے کر کے اپنے اوپر ڈال لیتی تھی اور برتن کو رکھتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو اسی جگہ سے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے جس جگہ پکڑ کر کے میں برتن سے پانی لیتی تھی اور اپنے سر پر ڈالتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر پانی کو ڈالتے تھے۔ ایسے ہی سفر کے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر کرتے تھے، کہیں سفر کا ارادہ کرتے تھے، اپنی بیویوں سے ملتے تھے اور ان کو سمجھا بجھا کر کے، بوس و کنار کر کے، الفت کی نظروں سے دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے رخت سفر لاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے، اپنی عورتوں کو بوسہ دیتے تھے، وضو کی حالت میں ہوتے تھے، اور بوسہ دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کیا ہوا شخص اپنی بیویوں کو بوس و کنار کر لیتا ہے، اس کی نیت صالح اور درست ہوتی ہے، تو اس کے وضو اس سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے متعلقین کے تعلق سے، بیوی کی ماں، بیوی کے باپ، بیوی کی سہیلیاں، بیوی کے دیگر رشتے دار ہیں، سبوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خادم رسول ہیں، 9 یا اس سے زائد سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خدمت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص آپ کی نظر میں کون ہے؟ ایک روایت جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے پوچھا، اور ایک روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر سب سے محبوب شخص آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو آپ نے بیان کیا کہ اما عائشہ ہیں، اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ان کے بعد کون ہے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والد محترم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کو سسرالیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، بیوی کے باپ کو باپ تسلیم کرنا چاہیے، بیوی کے بھائیوں کو بھائی تسلیم کرنا چاہیے، بیوی کی بہنوں سے لاڈو پیار کرنا چاہیے، بیوی کی خالوں کو، بیوی کی پھوپھیوں کو، بیوی کے سہیلیوں کو سب سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سہیلیوں سے محبت کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں بھی بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ان کی محبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے رہتے تھے. ان کا خوب تذکرہ کرتے تھے, ذکر خیر کیا کرتے تھے, ان کی بھلائیوں کو یاد کرتے تھے, ان کے محاسن کو یاد کرتے تھے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری ملاقات اماں خدیجہ سے نہیں, یعنی اماں خدیجہ کے وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاسن کا خوب تذکرہ کرتے تھے, ان کی خوبیاں گراتے تھے. جب میں خوبیاں سنتے تھک جایا کرتی تھی تو اماں عائشہ کہتی ہیں, کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ مجھ سے بہترین کوئی عورت اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوئے, اتنا ذکر کرتے ہیں آپ ان کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میری بیوی تھی اور ان سے بڑی اولادیں ہیں, ان سے اولاد بھی میرے پاس ہیں, میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں. یہ اور باتیں وہ دنیا چھوڑ رہی ہیں لیکن ان کے تذکرہ ختم نہیں ہوئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی محبت کرتے تھے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے, خوب تذکرہ کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں جب کسی بکری کو ذبح اپنے گھر میں جب کسی بکری کو ذبح کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس بکری کے اعضاء کو الگ الگ کرتے تھے اور بعض اعضاء کو, بعض گوشت کے ٹکڑوں کو خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجواتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقینی معنوں میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے. ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور ان نسخوں پر, ان معاملات پر عمل بھی کرنا چاہیے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی تربیت کرتے تھے. عبادت کے تعلق سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کے لیے رات میں بیدار ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ خوب نمازیں پڑھتے تھے, تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے, نفلی نمازیں پڑھتے تھے. حتیٰ کہ جب وتر کا وقت ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جگاتے اور کہتے عائشہ اٹھو اور وتر کی نماز پڑھو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی ترغیب دلانے کے تعلق سے اپنی بیویوں کو جب رمضان کا آخری عشرہ آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے, اپنی اہل و عیال کو عبادت کے لیے اٹھاتے تھے, اپنی بیویوں کو بھی عبادت کے لیے راتوں کو جگاتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی بیٹی کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. وہ جب ان سے یہ بات سنتی ہے تو وہ رونے لگتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا پتہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں شکایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انکے ابنۃ نبی وان عمک لنبی وانک تحب نبی وانک تحت نبی. تم جو ایسا کہہ رہی ہو ان کو سن لو کہ وہ ایک نبی کی بیٹی, ان کے چچا بھی نبی اور ان کے وہ ایک نبی کی اپنے زوجیت میں بھی ہیں, یعنی کئی اعتبار سے ان کی فضیلت ہے اور تم انہیں برا بنا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی کیا نام ہے عبادت کی جانب ترغیب دلاتے تھے. اور کہیں کوئی معاملہ کسی سے سخت سست ہو جایا کرتا تھا تو ان کی سخت سرزنش کر کے صحیح انداز میں ان کی تربیت کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بار تانا دیتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ تو ایسی ہیں, ناٹی ہیں, ان کا دل ڈور بڑا لمبا نہیں ہے, وہ ایسا جو کہتی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا پتہ چلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کرتے ہوئے اماں عائشہ کی سرزنش کرتے ہیں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لقد مزجت بکلمۃ لو مزجت بها ماء البحر لمزج, کہ آپ نے ایک ایسی زہریلی بات کہہ دی ہے کہ اس زہر کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے, اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی, اس کا کلر یہ بدل سکتا ہے. تم نے ایسی بات کہی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے تعلق سے انتہائی عادل تھے, عدل کا برتاؤ کرتے تھے, مساوات کا برتاؤ کرتے تھے. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کیے ہوئے تھے اپنی بیویوں کے تعلق سے, کیا فلاں کے یہاں جانا ہے, کل فلاں کے یہاں جانا ہے, پرسوں کا دن فلاں کے لیے خاص ہوتا تھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تقسیم کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تھے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ رب العالمین یہ میری تقسیم
تقسیم ہے، اس چیز کو میں نے تقسیم کیا ہے، جس کا مالک میں ہوں، جس کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جس پر میرا نفس مائل ہے، وہ میں نے کیا۔ لیکن اے اللہ رب العالمین ولا تلمنی فیما تملک، اے اللہ رب العالمین تو میری ملامت پر کرنا جس کا تو مالک ہے، ولا املک، اور میں مالک نہیں ہوں۔ اے اللہ رب العالمین میری اس تقسیم سے راضی ہو جائے اور میری اس تقسیم کا مواخذہ نہ کرنا۔ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، فلاں بیوی کے ہاں فلاں، ایک انسان کے پاس کئی بیویاں ہیں، فلاں کے ہاتھ جانا ہے، فلاں کے ہاتھ کر جانا ہے، فلاں کے ہاتھ پیسوں جانا ہے، تو جو دن وہ متعین کر رہا ہے، کیا وہ دن جانتا ہے کہ یہی اس کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں جانتا ہے، لیکن وہ ترتیب دیتا ہے۔ تو اس ترتیب کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایسے ہی کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مارتے نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سخت سست نہیں کرتے تھے۔ اس معاملے میں کہ عورتوں کو مارنے کے تعلق سے، عورتوں کو سخت سست کہنے کے تعلق سے معاشرے کے افراد انتہائی بےہودگی کے شکار ہیں، اور اس سے کوئی بات ہو جا رہی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جا رہی ہے، کوئی کام عورت آپ کے خلاف توقع کر بیٹھی ہے، کوئی عورت سے کہیں چوک ہو گئی ہے، اللہ اکبر، ایسی ایسی گالیاں کہ سننے والوں کا ذہن میں بھوت ہو جائے، سننے والے پریشان ہو جائے۔ آپ کو اسی بیوی کے ساتھ شب گزارنی ہے، آپ کو اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ کو اسی بیوی کو بیوی کہنا ہے، وہی بیوی آپ کے دکھ درد میں کام آنے والی ہے، وہی بیوی آپ کے بچوں کی پوزیشن برداشت کرنے والی ہے، اور اسی بیوی سے اگر ذرا کوتاہی ہو جائے کسی معاملے میں تو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما آب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اشتہا ہوا کرہ والا کرہ، عورتیں کھانا پکاتی تھی، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی تیل زیادہ ہو گیا، کبھی مرچ زیادہ ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا مواخذہ نہیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کو پھینک کر لڑائے، عورتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گالیاں جو دیتے ہیں اس کے عزم کو مار کر کے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانے میں عیب نہیں لگاتے، عورتوں کو سخت سست نہیں کرتے تھے، عورتوں کی سخت سرزنش نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان کرتے ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں، کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں، ولا خادمن، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو ڈانٹا اور نہ ہی کبھی کسی خادم کو مارا۔ ہمارا معاشرہ اس معاملے میں انتہائی غلط معاملات کا شکار ہے۔ ایسے معاملات میں ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اسوہ اور عادل بنانا چاہیے، اور عورتوں سے اگر کہیں ناراضگی ہو جا رہی ہے تو انہیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انہیں بہترین انداز میں سمجھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلوؤں کو ایک مرد مومن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں نے جو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق تھے اپنی بیویوں کے تعلق سے، اور انتہائی عظیم مثالی شوہر تھے۔ ان معاملات کو، ان مسائل کو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اپنی عورتوں کا اہتمام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اپنی عورتوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی معاملے میں اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں میں سے کسی پر فضیلت نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی عورت کو کسی نازیبا معاملات پر ڈانٹا نہیں، کسی نازیبا معاملات پر مارا نہیں۔ اگر کہیں ضرورت پڑ گئی قرآن کی روشنی میں، اپنی سنتوں کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاملات کیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دھرتی پر ایک مثالی شوہر بن کر کے زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ہر اعتبار سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بھی توفیق دے، اللہ رب العالمین توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ایک مثالی قائد سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی باپ سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی شوہر سمجھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاملات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك